الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا له الخلق والأمر وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج آپ کی خدمت میں دو سادہ پیرائے میں دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک بات یہ کہ مجموعی طور پر یا اجمالی طور پر اللہ کے کتنے نظام ہیں اور ان نظاموں کے تحت میں اللہ کا انسانوں سے کیا مطالبہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے فاعل حقیقی اللہ ہے، یعنی سارے افعال کو وجود بخشنے والے وہی ہیں۔ خالق فعل اللہ تعالی ہے، قاسم فعل مخلوقات ہیں اور بندہ ہے۔ سات لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ دو باتوں کو سمجھ لیں اس مختصر سے وقت میں۔ اللہ پاک کے دو نظام ہیں۔ ایک نظام ہے اللہ کا تکوینی نظام۔ تکوینی نظام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے کائنات کی جس چیز کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ وہی کام کرتی ہے، کر سکتی ہے، کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتی۔ اس کو اللہ کا تکوینی نظام کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر زمین کو اللہ نے جس کام کے لیے بنایا وہ وہی کام کرے گی۔ آسمان کو جس کام کے لیے بنایا گیا وہ وہی کام کرے گا، دوسرا کام نہیں کر سکتا۔ چاند کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، سورج کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے، ہوا کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے، آگ کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے، ستاروں کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے، غرض زمین سے لے کر آسمان تک چاردان عالم میں، زمین سے لے کر آسمان تک شرقاً غرباً شمالاً جنوباً، آسمانوں سے اوپر زمینوں کے نیچے جہاں جہاں اللہ کی مخلوقات رہتی ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ کا ایک تو تکوینی نظام جاری رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، جس کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ حکم مشغول اور مطلوب رہتا ہے، دوسرا کام نہیں ہو پاتا۔ اس کی مثال انسان کے اندر بھی رکھی ہوئی ہے۔ یہ سمجھنے میں یہ بات زیادہ معاون ہوگی اور ہمارے منشا کو واضح کرنے میں زیادہ مفید مطلب ہوگی۔ انسان کے اندر بھی اللہ کا تکوینی نظام کار فرما ہے۔ مثال کے طور پر دماغ کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے بس وہ اپنا کام کرے گا۔ آنکھوں کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ وہی کام کریں گے جو آنکھ کر سکتے ہیں۔ آنکھوں کا کام بال نہیں کرتے، بال کا کام کھال نہیں کرتی، کھال کا کام ہڈی نہیں کرتی، ہڈی کا کام مختلف دوسرے چیزوں کے مقابلے میں نہیں، خون کا جو کام ہے وہ الگ ہے۔ اسی طریقے سے ہاتھوں کا کام ہے، پیروں کا کام ہے، زبان کا کام ہے، کانوں کا کام ہے، سر کا جو کام ہے وہ گھٹنے نہیں کرتے، اور گھٹنوں کا جو کام ہے وہ ہاتھ نہیں کر سکتے، ہاتھوں کا جو کام ہے وہ پاؤں نہیں کر سکتے، پاؤں کا جو کام ہے وہ آنکھ نہیں کر سکتے، آنکھ کا جو کام ہے وہ زبان نہیں کر سکتی، زبان کا جو کام ہے وہ کان نہیں کر سکتے۔
یہ تمام چیزیں اللہ کے تکوینی نظام کے تحت آتی ہیں. اس کو اللہ کے تکوینی نظام کہتے ہیں. اس لحاظ سے دنیا کا ہر ذرہ اللہ کا تابع فرمان ہے. سرے روح فرق نہیں ہو سکتا. یہ لہ الحکم والیہ ترجعون لہ اسلم من فی السماوات والارض، سب تو سب اس کے تابع فرمان اور فرمانبردار ہے، چاہے وہ زمینی مخلوق ہو یا آسمانی مخلوق ہو. اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ کا ایک دوسرا نظام ہے، اور وہ نظام ہے تشریعی نظام، شریعت والا نظام. تشریعی نظام مطلب اس تشریعی نظام کا یہ ہوتا ہے، اس کے سمجھنے کا ایک پہلو یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے جو صلاحیت عطا فرمائی ہے اس میں سمجھنے اور کرنے کے دو پہلو ہیں. مثال کے طور پر اس وقت آپ میری طرف دیکھ بھی سکتے ہیں، آنکھیں بند کر کے بیٹھ بھی سکتے ہیں. جس کو اختیار تمیزی کا استعمال ہے. تو چاہے آپ دیکھیں، ارے بھائی دیکھنے کا کیا ہے، ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، بند کر کے آنکھیں خاموش رہو سنتے رہو. تو آپ کا جی چاہا آنکھیں کھول لی اور آپ کا جی نہ چاہا آنکھیں بند کر لی. کسی ساتھی کو ہماری بات پسند آ گئی، غور سے سنتے رہے، اور اگر پسند نہ آئی اٹھ کے انہوں نے چل دیا، تو ان کو اس بات کا اختیار ہے چاہے وہ ہماری بات قبول کریں یا نہ قبول کریں. تو اختیار کے دو پہلو ہوتے ہیں، کرنے کے نہ کرنے کے. اسی طرح انسان اللہ پاک نے ہم کو جو کان عطا فرمائے ہیں، آپ کا جی چاہا ہم بات کہہ رہے ہیں، بول رہے ہیں، جی افہام و تفہیم ہو رہی ہے، فہمائش ہو رہی ہے، کوئی بات سمجھائی جا رہی ہے. اگر کسی ساتھی کا جی سننے کے لیے نہ چاہا تو انہوں نے کان بند کر لیے، تو کوئی ہم آپ کے اوپر مسلط ہونے والے نہیں ہیں. کان کو اختیار ہے، چاہے ہماری بات سنے چاہے نہ سنے، ہماری طرف دیکھیں یا نہ دیکھیں، چاہے آپ اپنی زبان بند رکھیں یا آپ اپنی زبان کو آپ اپنی زبان پر کنٹرول نہ رکھیں اور من مانی اپنے جملوں کا استعمال کریں، اپنی زبان کا استعمال کریں. جی چاہا راستے سے بولے، جی نہ چاہا آپ جھوٹ پتا، جی چاہا تو جھوٹ استعمال کر لیا. آپ کا جی چاہا خاموش ہو گئے، غیبت کرنے کو جی چاہا غیبت کر لی. تو کیا یوں ہوتا ہے نا؟ ایک پہلو یہ، ایک پہلو یہ، کر سکنے کا نہ کر سکنے کا، بیٹھنے کا نہ بیٹھنے کا، سننے کا نہ سننے کا، سمجھنے کا نہ سمجھنے کا، بولنے کا نہ بولنے کا، سونگھنے کا نہ سونگھنے کا، چلنے کا نہ چلنے کا، پکڑنے کا نہ پکڑنے کا، یہ بولنے کا نہ بولنے کا، بات کرنے نہ کرنے کا. اسی طرح وسیط آنے یا جانے کے جو اعتبارات اور اعمال ہمارے ہیں ان کو ہم اپنے اختیار تمیزی سے کرتے ہیں، اور اس میں شکل یہ ہوتی ہے کہ ہم کرتے بھی ہیں نہیں بھی کرتے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اپنا اختیار استعمال کریں جتنی حدود میں بھی اختیار موجود ہے. تب جی بہت محدود پیرائے میں صحیح، مگر وہ اختیار اللہ پاک نے اپنے کرم سے دیا ہے، اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو آپ میرے دوستو، تشریعی نظام کے اندر اللہ پاک کا ایک مطالبہ ہے. یہ منشا ہے پوری بات کا، اب تک کی ہوئی بات کا یہ منشا ہے. اللہ کا مطالبہ یہ ہے، اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ اے میرے بندو، اے میرے بندو، تم جو کام کر سک رہے ہیں اور نہیں کر سک رہے ہیں، یا تم کرنے نہ کرنے کے بارے میں درمیان میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تم یہ بھی کر سکتے ہو، تم وہ بھی کر سکتے ہو. تو اللہ کا مطالبہ یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہم اپنے اختیار اور پسند کو چھوڑ کر اللہ پاک کے اختیار اور پسند کو قبول کر لیں. اس کو بولتے ہیں اسلام. اپنی پسند کو چھوڑے، اللہ کی پسند کو قبول کر لیں. اپنا اختیار ترک کرے، اختیار پروردگار عالم یعنی اس کے حکم کو تسلیم کر لیں. ہم اپنی پسند پر چلنے کے بجائے اللہ کی پسند پر چلیں.
اور آپ جانتے ہیں اللہ کو جسم نہیں، اللہ کو ایسے ہاتھ پاؤں نہیں، اللہ کو ایسا جسم نہیں، اللہ کو ایسے اعضاء و جوارح نہیں، اللہ کو ایسا جسمانی نظام نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کے احتیاجات نہیں۔ اللہ کی ذات سبحان ہے تمام نقائص اور عیبوں سے، اس لیے اس اللہ نے کرم کر کے اپنی پسند کا ایک سانچہ بنایا، اپنی پسند کا ایک ڈھانچہ بنایا، اپنی پسند کا ایک سانچہ تیار کروایا، اور وہ ہے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو قرآن میں اسوہ حسنہ کہا گیا ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اس اسوہ حسنہ کو قبول کرنا ہے۔ اب ہم اپنی نظر سے نہیں دیکھیں گے، اپنی نظر سے جس کو چاہے دیکھیں، جس کو چاہے نہ دیکھیں، ایسا نہیں ہوگا جی۔ اب اجمالاً یوں سمجھ سکتے ہیں ہماری نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کی جیسی ہوگی، برابر ہونے کا تو سوال نہیں ہے۔ ہماری نظر ان کے نظر جیسی، ہمارا سننا ان کے سننے کے جیسا، اور ہمارا بولنا ان کے بولنے کے مشابہ، ان کا ہمارا سوچنا ان کے سوچنے کی طرح، ہمارا عمل ان کے عمل کے مشابہ، ہماری گرفت اور پکڑ ان کی گرفت اور پکڑ کی طرح، ہمارا کلام ان کے کلام کی طرح، ہماری سماعت ان کی سماعت کی طرح، ہمارا سوچنا ان کے سوچنے کی طرح، ہماری گفتار ان کی گفتار کی طرح، ہماری رفتار ان کی رفتار کی طرح، ہماری رفتار ان کی رفتار کی طرح، ہمارے کردار ان کے کردار کی طرح، لہذا اس سانچے میں ڈھلنا ہے۔ اللہ پاک نے اعلان کیا، حکم دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کے، اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر میری پیروی کرو، میرے پیچھے پیچھے چلنا، اب میری نظر کے پیچھے تمہاری نظر، میری سماعت کے پیچھے تمہاری سماعت، میرے کلام کے پیچھے تمہارا کلام، میری گرفت کے پیچھے تمہاری گرفت، میری رفتار کے پیچھے تمہاری رفتار، میری فکر کے پیچھے تمہاری فکر۔ اس کو بولتے ہیں اقتداء اور اتباع۔ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اللہ پاک آپ کو محبوب بنا لیں گے۔ اللہ کے محبوب ہونے کا طریقہ معلوم ہو گیا۔ ایک بات پوری ہوئی جو ہم نے آپ سے کر دی کہ اللہ پاک کے دو نظام ہیں۔ ایک ہے اللہ کا تکوینی نظام، جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا گیا بس وہ کام مطلوب، اور تشریعی نظام کے اندر اللہ نے جو اختیار تمیزی بندوں کو عطا فرمایا ہے، اس کے اندر دو شکیں ہیں۔ ایک شک یہ ہے کہ انسان اپنی حسب مرضی چلے، اور دوسری شک یہ ہے کہ اللہ کی حسب مرضی چلے۔ اگر اللہ کی حسب مرضی چلتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اسلام پر چل رہا ہے، یہ شریعت مطہرہ کو قبول کر رہا ہے، یہ کلمے کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، یہ اللہ کے احکام کو مان رہا ہے، یہ اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم کر رہا ہے، جس کو بولتے ہیں تشریعی نظام، اسلام پر قائم رہنا۔ اگر اور اللہ تعالیٰ اسلام ہی پر چلنے کے بعد مرنے کو پسند کرتے ہیں، اسلام والی حالت پر چلنے سے پہلے مرنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہا تموتن الا وانتم مسلمون، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کہاں ہے، ولا تموتن، مرنے کی ضرورت نہیں ہے، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان اور فرمانبردار رہو۔ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے کوئی بڑا اپنے ماتحت کو، کوئی حاکم اپنے محکوم کو، کوئی استاد اپنے شاگرد کو، کوئی مالک اپنے غلام کو، کوئی بادشاہ اپنے رعایا کو جس طریقے سے کہتا ہے کہ رہنا ہے تو پابند حکم بن کر رہو ورنہ مت رہو، اسی طرح اللہ نے کہا رہنا ہے میرے پاس آنا ہے
تب بعد اسلام کی حالت پر جینا اور ایمان والی حالت پر مرنا، اسی ایمان اسلام کے ساتھ میرے پاس آنا، ورنہ آنے وانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جی وقت آ جائے گا تو آ جائے گا ہر انسان اس کے دربار میں، مگر ایک اللہ کی رضا کے ساتھ رہے گا اور ایک اللہ کی ناراضگی کے ساتھ رہے گا۔ دوسری بات آپ حضرات سے چند منٹ میں ذکر کرنے کی یہ ہے کہ اس اسلام کا سب سے اہم مطالبہ یہ ہے، ایک اہم مطالبہ یہ ہے کہ کرنے والے اصل میں اللہ ہے، نفع اس کے ہاتھ میں ہے، نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، موت اس کے ہاتھ میں ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے، اولاد اس کے ہاتھ میں ہے، عزت اس کے ہاتھ میں ہے، ذلت اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ کے نبی کے لیے جب یہ بات کہہ دی گئی کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کریں امت میں اس بات کا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ جب اللہ کے نبی سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اپنی امت کے پاس اور عالم انسانی کے ایک ایک فرد کے پاس اس پیغام کو پہنچانا ہے، توحید کے پیغام کو، میرے دوست اس کا خلاصہ ان لفظوں میں بھی یوں کہا جا سکتا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، مگر ہوتا کیا ہے ایک زبردست دھوکہ لگتا ہے ہم جیسے لوگوں کو۔ مگر اس سے پہلے ایک بات پر سمجھ لیں تاکہ اصل مضمون آپ کی اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے، اصل کرتا دھرتا وہ کیوں ہے۔ آپ اس مثال کو سمجھ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یا گرنی ہم سب نے دیکھی ہے، گرنی کا ایک پورا نظام رہتا ہے، اس کے لیے ہم چند لفظوں کا استعمال کر لیں گے، باقی ڈھانچہ سانچہ آپ سمجھ لیں۔ لیکن گرنی جو چل رہی ہے نا، گرنی کے اندر ایک دو پارٹ ہوتے ہیں اور وہ دونوں پارٹ میانی سے چمٹے ہوئی یا میانی ان پارٹوں سے ملی ہوئی رہی تھی، اور وہ پارٹ گھومتے ہیں ایک پہیے کے ذریعے سے، اور وہ پہیا ایک پٹے کے ذریعے سے، اور وہ پٹا ایک دوسرے پہیے کے ذریعے سے، اور وہ پہیا ایک انجن کے ذریعے سے اور انجن کرنٹ کے ذریعے سے۔ پوری گرنی حرکت میں آتی ہے تب جب کہ کرنٹ موجود ہو، اور اگر کرنٹ موجود نہ ہو تو پوری گرنی فیل ہو جاتی ہے۔ اگر کرنٹ چلا گیا اب آپ اسے کہیں کہ صاحب ہم کو اس سے بحث کے صاحب آپ پیس کے دے دیجیے، وہ کہیں گے صاحب کرنٹ نہیں رہے گا تو میں یہ گرنی لے کے سر پہ مار لوں گا۔ کرنٹ موجود ہے تو جی انجن بھی حرکت میں ہے، کرنٹ موجود ہے تو پہیا بھی حرکت میں، کرنٹ موجود ہے تو پٹا بھی حرکت میں، کرنٹ موجود ہے تو چھوٹے اور بڑے کل پرزے بھی حرکت میں، کرنٹ موجود ہے تو انجن بھی حرکت میں، کرنٹ موجود ہے تو گرنی کا پورا نظام حرکت میں، اور اگر کرنٹ موجود نہیں ہے تو گرنی کا پورا نظام فیل ہے۔ اب آپ یہ کل پرزے کر پوچھتے رہے کہ کرنٹ بند ہوا تو کیا ہوا، تو حرکت میں آ جا، تو آ جا، تو آ جا، تو آ جا، تو گرنی کہے گی کہ صاحب جی میں میت کی طرح ہوں، مردے کی طرح، میرا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اگر بادشاہ رہا، کرنٹ موجود رہا تب تو ہم حرکت میں، ورنہ اگر کرنٹ موجود نہیں رہا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح میرے دوست بلا تشبیہ و تمثیل کائنات کے سارے کاموں میں اصل میں اللہ کی اجازت اور اس کے حکم کا کرنٹ ہوتا ہے۔ نفع ہو یا نقصان ہو، عزت ہو یا ذلت ہو، چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو، رزق کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، عزت کا مسئلہ ہو، ذلت کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، جی تمہاری ترقیات کا مسئلہ ہو، مادیات کا مسئلہ ہو، روحانیات کا مسئلہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو، مردوں کا مسئلہ ہو یا عورتوں کا مسئلہ ہو، مردانی مسئلہ ہو یا نسوانی مسئلہ ہو، انفرادی مسئلہ ہو یا اجتماعی مسئلہ ہو، ان سارے کاموں کے پیچھے اللہ کے حکم اور اجازت کا کرنٹ جاری ہوتا ہے، تب یہ چیزیں حرکت میں آتی ہیں، ورنہ کچھ نہیں۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ پاک قرآن پاک میں وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ہی خالق ہے تمہارے بھی تمہارے اعمال کے بھی، اللہ ہی خالق ہے تمہارے بھی تمہارے اعمال کے بھی۔ یہ توحید فعلی
اگر پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر اتنا کھل چکی تھی کہ حضرت کی کتابوں کے صفحات جی ان کے قلم کے قلم، ان کے صفحات کے صفحات، ان کے جملوں کے جملے توحید فعلی سے بھرے ہوئے. مگر توحید فعلی جہاں بہت زیادہ نازک مسئلہ ہے وہاں ایک شبے کا ازالہ کر کے دعا کر لیں گے. میرے دوست شبہ کیا ہوتا معلوم ہے؟ کرتا درتا سب اس کو بول رہے نہ تھا تو ہاں بادل سے بارش پانی ہو برستا نہیں برستا، پھر آپ بولتے اللہ برساتے، ہم دیکھتے بادل برسا رہا ہو. منشی لکھتا نہیں لکھتا تھا کہاں لکھتا تو آپ بولتے اللہ لکھواتے اور ہم دیکھ رہے منشی لکھ رہا ہے. جیل کے نظام کے پاس جا کر دیکھتے ہیں کہ قاتل ہوتا ہے، ہاتھ میں تلوار لیتا ہے، کسی کو حکم دیا جاتا ہے، وہ جلاد اس کو ختم کر دیتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اللہ قتل کرواتا ہے اور وہ فائل حقیقی اللہ ہے. اب وہ قاتل مختار ہے قتل کرنے میں نہ کرنے میں، منشی مختار ہے لکھنے میں نہ لکھنے میں. تو پھر یہ کیا قصہ ہے؟ یہ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ ہماری نظر اس چیمٹی کی طرح ہے جو کاغذ پر دیکھ رہی ہے غور سے. ایک صاحب اپنے ہاتھ میں انہوں نے قلم لے لیا، قلم لے کر کاغذ پر لکھنا شروع کر دیا. کاغذ پر قلم چل رہا ہے، پین چل رہا ہے، سنہرا قلم ہے، شاہی قلم ہے، بہترین قلم ہے، نازک قلم ہے، نزاکتوں کا ہے جی، شاہی خاندان میں رہنے کے قابل ہے، اونچا اچھا خاصا ہے جی، لمبا ہے اور مختلف سہولتوں والا ہے، خوبیوں والا ہے. چل رہا ہے، سنہری پتی چل رہی ہے اس کی. اب آپ وہیں پر ایک چونٹی بازو میں بیٹھی ہوئی ہے، سارا نقشہ دیکھ رہی ہے لکھنے کا. اب وہ قلم سے مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ اے قلم تو مختار ہے چاہے لکھے چاہے نہ لکھے، اے قلم تو مختار ہے چاہے لکھے چاہے نہ لکھے. تو جس طریقے سے اس چونٹی کی نظر قلم کی نوک پر ہے اس سے آگے نہیں بڑھ پاتی، اسی طرح دنیا انسانیت کی نظر چاند پر جا کر رک جاتی ہے، سورج پر جا کر رک جاتی ہے، جبرائیل پر جا کے رک جاتی ہے، میکائیل پر جا کر رک جاتی ہے، چاند سورج اور ستاروں پر جا کر رک جاتی ہے. کسی کی نظر کھیتی پر جا کر رک جاتی ہے، کسی کی نظر بینک بیلنس پر جا کے رک جاتی ہے، کسی کی نظر سونے چاندی پر جا کے رک جاتی ہے، کسی کی نظر پیسے پر جا کے رک جاتی ہے، کسی کی نظر تعمیر پر جا کے رک جاتی ہے. یہ قلم کی نوک ہے، نوک. اس کے پیچھے در حقیقت وہ ہاتھ ہے جس ہاتھ میں وہ قلم ہے. خدا پاک کی قسم، اللہ پاک دنیا کے سارے نظاموں کو قلم کی طرح استعمال کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. اس کو توحید فعلی کہتے ہیں. محبوبان الہی کے پاس، اولیاء اللہ کے پاس، پیران طریقت کے پاس اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون. مگر دھوکے سے بچنے کے لیے 3 جملے یاد رکھ لیں تاکہ آپ کو کچھ تکلیف نہ ہو. ایک یہ ہے کہ صاحب دنیا میں اچھی چیزیں بھی ہیں بری چیزیں بھی ہیں. اگر آپ برے ہیں تو اللہ نے شراب کیوں بنائی؟ برے ہیں تو اللہ نے کتا کیوں بنایا؟ اگر بہت ساری چیزیں اگر بری ہیں تو یہ ایسا کیوں ایسا کیوں؟ میرے دوستو ایک بات یاد رکھ لو کہ بری چیز کا پیدا کرنا برا نہیں بلکہ بری چیز کو تحت حکم استعمال کرنا برا ہے. بری چیز کو پیدا کرنا برا نہیں ہے، شراب کو پیدا کرنا برا نہیں ہے، شراب کو پینا برا ہے. اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا تدبیری نظام ہے، امتحان اور آزمائش کی گھڑیاں ہیں. یہ دنیا کا بھی امتحان، اس کے اپنی تفصیلات ہیں. اور دوسری بات یاد رکھ لیں وہ یہ ہے کہ عیبوں کی ساری نسبت اپنی طرف کر لیں، عیبوں اور نقصانات اور نقائص کی نسبت اپنی طرف کر لیں اور کمالات کو اللہ سے منسوب کرے. یہ توحید فعلی کا احتیاط والا راستہ ہے. انشاءاللہ اس میں آپ کسی طرح کی کمزوری نہیں محسوس کریں گے اور زیادہ پریشان بھی نہیں ہوں گے. مگر بڑی ہے نازک وادی، ضرورت ہے اس طرح کے مفہومات کو سمجھنے کی اور خاص طور پر اپنے ایمان اور توحید کے اندر صلابت اور اپنے فکر کو پختہ بنانے کی ضرورت ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.